بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 135 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا کہ 2018 میں جب ایک دفعہ مکمل ترجمہ پورے قرآن پاک کا پھر دوبارہ شروع کیا تو گزشتہ درس جو ہے وہ 200 اس میں پورے ہو گئے، یہ 201 آج ہے، یعنی یہ 5واں سپارہ اب مکمل ہونے والا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب سے مراد جمع کتابیں ہیں، کتب، وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے نازل فرمائیں۔ وَمَن یکفر باللہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، وَمَلَائِکَتِہِ، اور فرشتوں کا، وَکُتُبِہِ، اس کے رسول، اس کتابوں کا، وَرُسُلِہِ، اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روز قیامت کا انکار کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ اب بظاہر یہ عبارت اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو پہلے ہی ایک کام کر رہا ہے اس کو وہ کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس کو علم کلام والے کہتے ہیں کہ یہ تحصیل حاصل ہے، کہ ایک چیز جو پہلے ہی موجود ہے، ایک آدمی پہلے ہی بیٹھا ہوا اس کو کہا جائے بیٹھ جاؤ، ایک آدمی کھڑا اس کو کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، تو جو کام پہلے ہی آدمی کر رہا ہے اس کو وہ کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو اب دیکھیے علماء کرام نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، اس کے معنی غور و فکر کر کے ان کو بیان کیا، اور جہاں پر کوئی اعتراض ہو سکتا تھا، کوئی اعتراض ہوتا ہے یا ممکنہ طور پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، اس اعتراض کا جواب دیا، اس کی توجیہ پیش کی۔ تو یہاں پر بھی ممکن ہے کہ یہ اعتراض کسی کے ذہن میں آئے کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جب وہ پہلے ہی مومن ہیں تو پھر ان کو یہ کہنا کہ تم ایمان لاؤ، اس کا کیا مقصد ہوا؟ تو علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات اور مختلف اس کے مطلب بیان کیے ہیں کہ یہاں کیا مراد ہو سکتی ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یأمر تعالی عبادہ المؤمنین بالدخول فی جمیع شرائع الایمان وشعبہ وارکانہ ودعائمہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو کامل طور پر ایمان میں داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے، یعنی صرف ایمان کا دعویٰ نہیں بلکہ کامل طور پر ایمان لاؤ، یعنی پورے احکام پر عمل کرو، یعنی تمہارا عمل تمہارے ایمان کا گواہ ہونا چاہیے کہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مومن ہوں، تمہیں دیکھ کر، تمہارے کام دیکھ کر، تمہارا عمل دیکھ کے، تمہاری چال ڈھال شکل صورت دیکھ کے دیکھنے والا یہ گواہی دے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ یعنی مومن کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو زبانی گواہی نہ دینی پڑے بلکہ اس کا عمل ہی اس کے ایمان کا گواہ ہو، تو اس کو دیکھ کے آدمی گواہی دے کہ یہ ایمان ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں مسلمانوں کا کردار ہمارا اس طرح ہو گیا ہے کہ ہر خرابی اور برائی جو ہے وہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ایمان، جو اسلام قرآن میں لکھا ہے وہ اور ہے، اور جو مسلمان کر رہے ہیں وہ اور اسلام ہے، کیونکہ ہم قرآن پاک سے، اسلام سے دور ہیں، ہمارا عمل جو ہے وہ اسلام سے دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامل ایمان لاؤ اور اسلام کے تمام احکام پر اس طرح عمل کرو کہ تمہارا عمل تمہارے ایمان کا گواہ بن جائے، کہ تمہیں دیکھ کر دیکھنے والا یہ گواہی دے کہ یہ مومن ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِن بَابِ تحصیل الحاصل، یہ تحصیل حاصل کے باب سے نہیں ہے، یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ جو چیز پہلے ہی موجود ہے اس کو پھر موجود کرنے کا، یا جو کام پہلے آدمی کر رہا ہے اس کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بل من باب تکمیل الکامل، کہ یعنی کامل ہے اس کو اور زیادہ کامل کیا جائے، وتقریرہ وتثبیتہ والاستمرار علیہ، یعنی ایمان پہ ثابت قدم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کما یقول المؤمن فی کل صلاۃ، آگے اس کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب ذوالجلال ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب آدمی سیدھے رستے پر ہے تبھی تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سیدھے رستے پہ قائم اور دائم رکھ، جس طرح تو نے اپنے فضل سے ہمیں یہ سیدھا رستہ عطا فرمایا، ہمیں اسی پہ قائم اور دائم رکھ۔ بصرنا فیہ وزدنا ہدن، کہ ہماری ہدایت میں اضافہ فرما، وثبتنا علیہ، ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ۔ فامرہم بالایمان بہ وبرسولہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ، اور والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب دوبارہ پھر کتاب فرماتے ہیں ھذا جنس یشتمل جمیع الکتب المتقدمہ، تو کتاب بول کے کتب مراد یعنی تمام کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں ایک اور بحث ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں وقال فی القرآن نزل، قرآن پاک کے متعلق فرمایا کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ،
اور جو پہلے کتابیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا انزل من قبل۔ اب نازل ینزل کا معنی ہوتا ہے اترنا، اسی سے آگے باب تفعیل باب افعال ہے انزل اتارنا، اور اسی طرح باب تفعیل ہے نزل اتارنا، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے نزل اور انزل میں۔ انزل ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک ہی دفعہ اتار دینا، اور نزل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو چونکہ پہلی کتابیں جو تھیں وہ ایک ہی دفعہ اتر گئیں، یعنی پوری کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے اور تورات جو ہے تختیوں پہ لکھی ہوئی ایک کتاب پوری کی پوری وہ لے کے آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک ایک پوری کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی ایک آیت اتری، کبھی 2 آیتیں، کبھی چند آیتیں، کبھی کوئی سورت اتری۔ 23 سال کے عرصہ میں نزول قرآن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور پھر 10 برس مدینہ منورہ میں، تو 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک کے نزول جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو یہاں پہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو ایمان والوں کو ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے، تو بعض صحابہ کرام جو پہلے یہودی تھے پھر وہ ایمان لائے، تو کچھ چیزوں کے بارے میں مثلاً یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا وہ منع ہے، اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے، اسلام میں جائز ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ یہودیت میں چونکہ ناجائز ہے اور چونکہ شروع سے وہ کھاتے بھی نہیں رہے ہیں، تو جو چیز انسان یعنی پہلے نہ کرتا رہا اس کو بعد میں مشکل ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے کھانا، جائز ہے، کھا سکتے ہیں، یہودیت میں یہ منع ہے۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم نہ بھی کھائیں گے تو کیا حرج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اسلام کے کامل احکام۔ اب دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو موقع نہ ملے، ہم مثلاً ہمارے ہاں عام طور پر اونٹ نہیں ذبح کیا جاتا، اونٹ کا گوشت ہو سکتا ہے کوئی ساری زندگی نہ کھائے، لیکن جہاں ان کو مل رہا تھا اور صرف اس نیت سے چونکہ یہودیت میں منع ہے اسلام میں فرض نہیں ہے، تو چلو اگر نہ کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا، تو اس لیے ان کو فرمایا جا رہا، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا بھی یہی معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان کو فرمایا کہ اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام کے تمام احکام پر جو ہے وہ تم عمل کرو، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ کسی کو مان لو اور کسی کو چھوڑ دو، نہیں، پورا کامل اسلام پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایمان پہ ثابت قدم رہو، ایمان کی حفاظت کرو، ایمان پہ پہرا دو، مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان مقبول یا کوئی بھی نیکی فائدہ مند تبھی ہوگی جب ایمان آدمی اس دنیا سے سلامت لے کر جائے گا، اور اگر اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر نہیں گیا تو پھر وہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اور کوئی نیکی اس کے لیے یعنی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کے آئے گا فلہ عشر امثالہا، اس کو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو شرط من جاء بالحسن
نیست فقط کردن است، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نیکی کی اس کو 10 گنا، بلکہ فرمایا من جاء بالحسن، جو نیکی لے کے آیا، یعنی اس دنیا سے اس نیکی کو سلامت رکھا، اس کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو وہ نیکی لے کے جائے گا، تو پھر اس کو اس کا ثواب 10 گنا 70 گنا 700 گنا ملے گا۔ تو فرماتے ہیں شرط من جا بالحسن نیک کردن است، بل حسن را سوئے حضرت بردن است، بلکہ اس نیکی کو لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہاں ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ ایمان پہ ثابت قدم رہو، ایمان کی حفاظت کرو، محتاط رہو کہ کہیں شیطان تمہارا ایمان ضائع نہ کر دے، تو ایمان سلامت رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پہ اتاری، یعنی قرآن پاک، اور ان کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اتاری، یعنی پہلے انبیاء کرام پر، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری ہے، حضرت داود علیہ السلام پر زبور اتری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے، بعض انبیاء کرام پر صحیفے اترے ہیں۔ تو قرآن پاک سے پہلے 3 بڑی کتابیں اور چھوٹی کتابیں جن کو صحیفہ کہا گیا، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور پہلے انبیاء کرام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس طرح ضروری ہے کہ حضور کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جس چیز سے حضور نے منع کیا ہے اس سے رکنا ضروری ہے۔ پہلے انبیاء کرام پر اجمالی ایمان کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا، ہم ان کی نبوت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، یہ ہے۔ اب ان کی تعداد چونکہ صحیح کسی روایت میں نہیں آئی ہے، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کے آئے، ہم ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اجمالی ایمان ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک پر تفصیلی ایمان ہوگا کہ قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رکنا ضروری ہے۔ پہلی کتابوں کے احکام پر عمل اب نہیں کیا جائے گا، اپنے اپنے وقت میں ان پر عمل کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قرآن پاک کے نزول کے بعد پہلی کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ایمان رکھا جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں اور حق تھیں۔ اب دیکھیے آج کے دور میں وہ اصل کتابیں موجود نہیں ہیں، ان میں ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن اگر کہیں سے وہ اصل کتابیں مل بھی جائیں بالفرض، تورات زبور انجیل اصل، ویسے تو وہ زبانیں ہی ختم ہو گئیں جن زبانوں میں وہ نازل ہوئی تھیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ماننے والوں میں ان تبدیلیاں کر دیں، لیکن اگر وہ اصل کتابیں اصل زبان میں کہیں سے مل بھی جائیں تو آج ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نزول قرآن کے بعد پہلی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان پر اجمالی یہ ایمان رکھا جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل کیا، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک یہ غیر مشروط ایمان کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حکم دیا، جس چیز سے منع کیا، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہمارے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ نہیں دیکھنا ہے، بس اللہ رسول کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو پہلی انبیاء کرام اور پہلی کتابوں پر ایمان
اجمالی ہوگا اور قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تفصیلی ایمان ہوگا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ قرآن پاک میں یہ تقریباً کوئی 89 مرتبہ یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے ساتھ مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب دیکھیے آج کل بعض لوگ اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، حالانکہ لفظ جو توحید کا ہے وہ قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہوا۔ پورے قرآن پاک میں لفظ توحید کا ذکر نہیں ہے۔ اور وحد یوحد توحید، اس کا معنی ہوتا ہے ایک کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی ایک ہے، اس کو ایک کیسے کریں گے؟ وحد یوحد یہ کہیں قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا۔ موحد اس سے اسم فاعل بنتا ہے، جس طرح آمن یؤمن ایمان سے مؤمن اسم فاعل بنتا ہے۔ موحد یہ قرآن پاک میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اب دیکھیے انہی لوگوں کی طرف سے ہم پر بدعت کا فتویٰ، کوئی بھی بات ہو تو یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت۔ تو گزشتہ دنوں ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ لفظ توحید میں، توحید جو ہے یہ کہیں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے؟ آگے سے انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ میں نے کہا بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ، کسی حدیث میں لفظ توحید استعمال ہوا ہے؟ تو وہ یہ فیس بک پہ بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے آپ کو دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا پوچھا میں نے یہ ہے کہ ہمیں تو بات بات پہ کہ چونکہ اس کا ذکر تو حدیث میں نہیں ہے یہ بدعت ہے، اس کا ذکر تو حدیث میں نہیں ہے یہ بدعت ہے، تو لفظ توحید اس کا ذکر کہیں قرآن و حدیث میں ہے؟ یا توحید سے آگے جو صرف کی اصطلاح میں کہتے ہیں مشتقات، اس سے جو لفظ بنتے ہیں وحد یوحد موحد، یہ کہیں قرآن پاک میں کسی حدیث میں استعمال ہوا ہے؟ اگر نہیں استعمال ہوا ہے تو یہ بدعت ہے، اس لفظ کا استعمال کرنا ہی بدعت ہے۔ تو بس یہی آپ بار بار میں پوچھ رہا ہوں بھائی کوئی، تو وہ آگے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دماغ کے علاج کی ضرورت، دماغ کے علاج کی ضرورت۔ تو میں نے اس کو کاپی کر کے اپنے موبائل میں بھی رکھا ہوا، میں بار بار پوچھتا ہوں کہ کہاں لفظ یہ، یا اس کا کوئی مشتق کہہ لیں موحد یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا اے ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو۔ تو وہ اپنے آپ کو ایمان والے نہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں دوسروں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی کہاں ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا اہل التوحید، کہاں ہے قرآن پاک میں؟ یا ایھا الموحدون، کہاں ہے قرآن پاک میں؟ تو اس کا پھر کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ جی آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت۔ تو کہاں، میں نے کہا جی دیکھیں، پھر انہوں نے یعنی یہ بھی بات چلتی ہے کہ جی جو کام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، وہ بدعت ہے۔ میلاد دکھائیں کہاں صحابہ نے کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو بدعت ہے۔ گزشتہ دنوں فیس بک پہ ایک انہوں نے بڑا سا اشتہار لگایا، سیرت النبی کانفرنس ہوتا رہتا ہے، روز ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آپ۔ میں نے کہا جی کہ یہ سیرت النبی منانا اگر درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناتے، نہیں تو حضرت صدیق اکبر سیرت النبی کانفرنس مناتے۔ تو سیرت النبی کانفرنس حضرت صدیق اکبر نے نہیں منائی، حضرت فاروق اعظم نے نہیں منائی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، کسی صحابی نے نہیں منائی، تو اس کا مطلب ہے یہ بدعت۔ تو وہ درست، میں نے کہا پھر فرق کیا ہے سیرت النبی کانفرنس اور میلاد النبی کانفرنس؟ کیا فرق ہے اس میں؟ جی میلاد میں وہاں ڈول بجتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہو، کوئی غیر شرعی کام نہ ہو ایسا۔ ہمارے یہاں میلاد ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتا ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو جب سیرت کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس اگر وہ جائز ہے، کسی صحابی نے نہیں کی ہے، تو میلاد النبی کانفرنس وہ آئے تو پھر شرک بدعت کے فتوے۔ اور جب یعنی سیرت النبی کانفرنس کہاں تھی جائز؟ اسی طرح توحید کانفرنس ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھیے یہ یعنی ترکیب ہی غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، تو جو پہلے ہی وحدہ لا شریک ہے اس کو آپ کیا ایک کریں گے؟ وحدہ یواحد و توحید کا معنی ہوتا ہے ایک کرنا، تو جو پہلے ہی ایک ہے اس کو آپ کیا ایک کر رہے ہیں؟ تو سیرت النبی کانفرنس وہ درست، میلاد النبی کانفرنس فرقے کے فتوے۔ اسی طرح میں نے کہا جی جمعیت اہل حدیث یہ اگر جائز ہوتی تو سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث حضرت صدیق اکبر بناتے، انہوں نے نہیں بنائی، کسی صحابی نے نہیں بنائی، اس کا مطلب بدعت۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں بدعت کا لفظی معنی ہے ہر وہ کام جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، یعنی نیا کام۔ اب بعض نئے کام وہ ہوتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے، بعض میں ہوتے ہیں لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوں وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو نیا کام جو ہے یہ مطلقاً نہ تو درست ہے نہ غلط ہے، اس کو شریعت پر پیش کیا جائے گا۔ اگر شریعت نے منع کیا ہے تو ناجائز ہوگا، اور اگر شریعت نے منع نہیں کیا ہے تو وہ درست ہوگا۔ مثلا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کتابی صورت میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے پاس اپنے لکھے ہوئے تھے۔ جس طرح بھی حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا جی ہمیں قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لینا چاہیے، صحابہ کرام جو ہیں وہ جنگوں میں شہید ہو رہے تھے، کوئی ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا کوئی آیت کوئی جز ہم سے ضائع ہو جائے، رہ جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ میں کیسے کروں؟ لیکن حضرت فاروق اعظم بار بار عرض کرتے رہے، بار بار کہتے رہے، بالآخر حضرت فاروق صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے شرع صدر ہو گیا کہ ہاں یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تھا لیکن ہمیں آج کرنا ضروری ہے، ورنہ خدشہ ہے کہ کوئی آیت جو ہے وہ ہم سے رہ جائے گی، ضائع ہو جائے گی، صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کو بلایا، نوجوان تھے اور پڑھے لکھے تھے، ان سے کہا بھئی آپ یہ کام کریں۔ انہوں نے کہا جب حضور نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ ان کو بار بار کہا، بالآخر ان کو بھی شرع صدر ہو گیا کہ ہاں یہ کام اب ضروری ہے، تو ان کو جمع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جمع کیا لیکن صحابہ کرام نے کیا، حالانکہ وہ پہلے یہی سوچتے تھے بھئی یہ حضور نے نہیں کیا تو ہم کیا کریں، لیکن یہ کام ضروری تھا۔
نیا کام تھا لیکن ضروری تھا، کیا انہوں نے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ حضور کے زمانے میں نہیں لکھی جاتی تھیں، صحابہ اکرام وہ زبانی ان کو یاد رکھتے تھے، دہراتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ بعد میں تابعین، تبع تابعین کے دور میں پھر لکھنا شروع کر دیا گیا، انہوں نے لکھی۔ کتابی شکل میں جو آج موجود ہیں ہمارے پاس، موطا امام مالک ہے، وہ حضرت امام مالک جو ہیں وہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے، دوسری صدی ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ امام بخاری جو ہیں وہ دوسری صدی ہجری کے 200 سال تقریباً بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، 252 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ حضرت امام بخاری کا جو ہے وہ یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان میں نہیں آتے ہیں، کم از کم 3 درجے ہیں بخاری شریف میں، یعنی صحابی، تابعی اور تبع تابعی، یعنی اتباع تبع تابعین چوتھے درجے میں آتے ہیں۔ تو اب چونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کام کرنا چاہیے، بے شک حضور نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن ہمیں کرنا چاہیے، حضور کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو کتابی شکل میں رکھنا چاہیے۔ تو بے شمار ایسے کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن بعد میں ہوئے، لیکن ان کو شریعت پر پیش کیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ مطلقاً کہتے ہیں بھئی ہر نیا کام بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، تو ان سے جب پوچھا جائے بھئی یہ سیرت کانفرنس کہاں، پھر اس کا جواب بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے۔ اچھا جی، اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، یہ اہل حدیث یوتھ فورس، اور لفظ اہل حدیث ہی بدعت ہے ان کے اصول کے مطابق، تو کیونکہ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت صدیق اکبر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے، وہ تو اپنے آپ کو مومن ہی، مسلمان ہی کہتے رہے۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والو، یا اہل التوحید، یا ایھا الموحدون، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا کہ ایمان والے۔ اب الحمدللہ ہم موحد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو موحد بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں، کہ ہمارے یہاں تو یہ جائز ہے بھائی، جس کام سے اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے وہ جائز ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہر کام کی دلیل، جائز وہی کام ہے جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہو، تو پھر ان کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی نا، کہ جب صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو موحد نہیں کہا ہے، قرآن پاک میں کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، حدیث پاک میں کہیں یہ لفظ توحید کا لفظ اور اس کے مشتقات کوئی بھی استعمال نہیں ہوئے، جیسے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اور اس کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں، مومن، مومنین، مومنات، یہ لفظ استعمال ہوئے، تو توحید اور موحد یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے اصول کے مطابق تو یہ سارے کام ویسے ہی بدعت ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان فرمایا ہے۔ اور ایک اور فائدہ اس میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر ایمان لانے کا یہاں پہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا۔ اس کے ضمن میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو 2 قسم کی صفات عطا فرمائے ہیں، یعنی بعض صفات وہ ہیں جو ظاہر ہیں، ظاہری ہیں، جن کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی جو
ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے، اور اس کو کفار بھی مانتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، حضور کی بشریت، بشر ہیں حضور، اس انسان بشر بن کے آئے، سب دیکھتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ حضور بشر ہیں۔ کھانا پینا، اولاد کا ہونا، حضور کا مکہ میں تشریف رکھنا، مدینہ منورہ میں تشریف رکھنا، یہ سارے کام، یعنی کھانا پینا، چلنا سونا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ چیزیں اور سب نے دیکھی، سب نے مشاہدہ کیا، سب مانتے بھی ہیں۔ اور بعض وہ صفتیں ہیں جو سامنے اس طرح نظر نہیں آتی، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا۔ اب رسول ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو ظاہری نظر سے دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، حضور کے معجزات، حضور کے نبی اور رسول ہونے کی وہ گواہی دیتے ہیں، شہادت ہیں حضور کی نبوت اور رسالت کی، لیکن رسول ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر آ جائے۔ اسی طرح حضور کا خاتم النبیین ہونا، کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو ظاہری نظر سے نظر آ جائے۔ حضور کا رحمت للعالمین ہونا، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر آئے۔ شفیع المذنبین ہونا، یعنی یہ سارے صفات ایسی ہیں جو جس کے لیے باطن کی نگاہ ضروری ہے، ظاہری نظر سے یہ نظر آنے والی نہیں ہے۔ تو اب پہلی قسم کی صفات کو مان لینا یہ ایمان بالرسول نہیں، کہ حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے ہیں، بشر، یا حضور کی امانت داری کو دیکھ کر، حضور کی سچائی کو دیکھ کر صادق انہوں نے کہا، امین، حضور کا لقب صادق اور امین تھا۔ تو یہ جو ظاہری جو نظر آتی تھیں ان کا ماننا، اس کا معنی یہ ایمان بالرسول نہیں ہے، ان کو مان لینا ایمان بالرسول نہیں ہے۔ اگر ان کو مان لینا ایمان بالرسول ہوتا تو حضور کو انسان بشر تو سبھی کافر مانتے تھے، صادق اور امین بھی مانتے تھے۔ تو اس چیز کا نام ایمان بالرسول نہیں ہے، بلکہ ایمان بالرسول کیا ہے کہ وہ صفات جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی ان کو مانا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، تو آمنا، ہم ایمان لائے۔ حضور کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانا، حضور کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا کہ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا، اس بات پہ ایمان لانا، اور حضور رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، اس بات پہ ایمان لانا، یہ ہے ایمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ تو سبھی مانتے تھے، محمد الرسول اللہ ماننا یہ جو ہے یہ ایمان بالرسول ہے۔ اور ایک اور فائدہ یہاں لکھا ہے کہ جس طرح ایک تفسیر یہ بیان ہوئی کہ ایمان کو، یعنی صرف یہ نہیں کہ ایمان لاؤ بلکہ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان پر پہرا دو اور اس ایمان کو سلامت لے کر اس دنیا سے جاؤ۔ تو حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں کوئی مسلمان اپنے ایمان پر ناز نہ کرے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی ہے تو یہ اس کا کرم اور فضل ہے، تو اس پہ یعنی اس کی حفاظت کی جائے، اس پر پہرا دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کو سلامت رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ یعنی اس ایمان پہ ناز اور فخر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے ایمان عطا فرمایا، تو خاتمے کی دعا کی جائے کہ ایمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ،
کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، ایمان کا بھی یعنی دار و مدار خاتمے پر ہے کہ جو اس دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائے گا اس کا ایمان جو ہے وہ یعنی قابل قبول ہوگا۔ ایک اور بات، ہم مومن ہیں الحمدللہ، مومن ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ، حالانکہ انشاءاللہ مومن ہے یہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ کا معنی ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، ابھی انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے درس کے بعد، تو انشاءاللہ تو اس کام کے متعلق کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کا معنی ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو جو کام ہم نے مستقبل میں کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ غلط کام کے لیے اگر انشاءاللہ کہا جائے گا تو یہ ڈبل غلطی ہوگی کہ انشاءاللہ فلاں کام کریں گے۔ اگر کوئی غلط کام کے بارے میں آدمی انشاءاللہ بھی ساتھ کہتا ہے تو یہ ایک اور گناہ ہوگا کہ غلط کام کے لیے انشاءاللہ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تو بہرحال انشاءاللہ کا معنی ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو وہ اچھا کام جو انسان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ یہ نہیں کہا جاتا کہ انشاءاللہ مومن ہے، بلکہ الحمدللہ مومن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اب اسی طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور پہلے انبیاء کرام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو بھیجا، مثلا بعض انبیاء کرام کا قرآن پاک میں ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ اور انبیاء کرام کا ذکر، بعض کا ذکر احادیث میں ہے، لیکن اس پہ اجمالی ایمان ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، چاہے یعنی ان کے نام کا ہمیں علم ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی انبیاء کرام ہیں، جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر تفصیلی ایمان۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایمان کو اس دنیا سے سلامت لے جانا، یہی ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو جو کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کی بخشش ناممکن ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو شرک کرے گا، یعنی کفر کی حالت میں، شرک سے مراد یہاں کفر ہے، ہر قسم کا کفر۔ شرک جو ہے یہ ایک کفر کی بہت سی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ مثلا شرک کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت بھی جائز اور درست سمجھتا ہے، اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو مکہ کے اندر، عرب کے اندر جو مشرکین تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بتوں کو بھی خدا مانتے تھے۔ کچھ ان کو یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، کوئی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کی عبادت کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بتوں کو شریک کرتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا تھا۔ شرک کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کی بخشش نہیں ہوگی، تو یہاں جز بول کے کل مراد لیا گیا کہ ہر قسم کا کافر جو بھی کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ جو بتوں کی پوجا کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی اور باقی کافر جو ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ کافر
اب ایک کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، خود بخود ہی چل رہی ہے، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، یہ نیچرل ہے، خود ہی بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ وہ بھی کافر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت بھی وہ جائز سمجھتا ہے، بت ہو، کوئی انسان ہو، کوئی یعنی کوئی فرشتے کو خدا مانتا ہے، کوئی سورج کو، چاند کو، کوئی درختوں کو، پتھروں کو، جانوروں کو، کسی کو بھی خود یعنی جو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے، اور شرک کفر کی بہت سی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اب دیکھیے اسلامی نقطہ نظر سے یہودی بھی کافر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ عیسائی وہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے کافر ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کے ہاں شرک تو نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی پوجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان میں مختلف فرقے بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو یہودیت اور عیسائیت کی تعلیمات تھیں وہ توحید پہ مبنی تھیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان۔ اسی طرح جو آگ کو پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، وہ بھی یعنی کافر ہیں۔ جو دہریے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ بھی کافر ہیں۔ تو کفر کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے شرک۔ تو شرک بول کر کفر مراد لیا گیا کہ کوئی بھی کافر جو کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ مومن جو ہے جب ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے جائے گا تو اس کی بہرحال بالآخر جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے بخشش کے ذریعے بنائے گا، اور بالآخر جو ہے کچھ وہ یعنی جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر وہ بخشے جائیں گے، پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن بہرحال جو ایمان اس دنیا سے سلامت لے کے گیا ہے اس کی بہرحال بالآخر جو ہے بخشش ہو جائے گی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے مر گیا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حتمی فیصلہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے یعنی کفر کی حالت میں مرا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت پہ موقوف رکھا ہے کہ باقی جس کی چاہے گا وہ بخشش فرما دے گا۔ تو ایمان اس دنیا سے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے تو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس کو دنیا سے سلامت لے کے جاؤ۔ اسی طریقے دیکھیے کہ جو آدمی حالت ایمان میں فوت ہوتا ہے چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو اس کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے، کہ بخشش کی دعا جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، نیکوکاروں کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کے لیے جب دعا کی جائے، اور گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی اس دنیا سے ایمان سلامت لے کے گیا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے، لیکن جو کفر کی حالت میں مر گیا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا بہرحال نہیں کی جائے گی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تو کسی بھی کافر کے لیے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ کافر ہے اس کے لیے بخشش کی دعا یا کوئی بھی ایسا کام جو اس کے یعنی جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے صالح ثواب کا کرتے ہیں وہ کسی کافر کے لیے درست نہیں ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، تو میرے باپ نے یہ کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ اب غلام آزاد کرنا اسلام سے پہلے بھی اچھا کام سمجھا جاتا تھا، اسلام میں نے بھی اس کی تلقین کی، اور اسی وجہ سے یعنی یہ غلامی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ تو
انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے باپ نے یہ کہا تھا کہ 100 غلام اس کی طرف سے آزاد کیے جائیں۔ اب میرا ایک بھائی ہے، اس نے اپنی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں بھی اپنے حصے کے 50 غلام باپ کی طرف سے آزاد کروں، تو کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تمہارا باپ حالت شرک میں کفر میں مر گیا ہے تو اب اس کی طرف سے آزاد کرنے کا یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ تو لوگ کہیں گے وہی بڑا، اس نے دیکھو اپنے مرنے کے بعد بھی بیٹوں کو کہا بھائی غلام آزاد کرو، اس کے بیٹے اس کی طرف سے غلام آزاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کی شہرت ہو جائے گی، لیکن اس کو قبر کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور مسلمان کے لیے کسی کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ حالت ایمان میں فوت ہوتا پھر اس کے لیے تم غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے، کوئی بھی نیک کام اس کی طرف سے کرتے تو اس کو فائدہ پہنچتا، لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا ہے تو اس لیے اب اس کی طرف سے کوئی نیک کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی نیک کام کرنا اور اس کا ثواب اس کو پہنچانا وہ جائز نہیں ہے۔ تو جو کفر کی حالت میں مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش اس کی اجازت نہیں ہے۔ مومن چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو اس کے لیے بہرحال بخشش کی دعا کی جائے گی اور اس کو اس کا قبر میں فائدہ بھی پہنچے گا۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ کوئی دنیا سے مومن گیا ہے کہ کافر گیا ہے؟ تو اس چیز کے ہم پابند بھی نہیں ہیں، ہم ظاہر کے پابند ہیں۔ ظاہر میں جس آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مومن ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، وہ مومن ہے، اور جو اپنے آپ کو یعنی مومن نہیں کہتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اب جو حقیقت حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی مومن جو ہے مسلمان جو ہے مرتے وقت کافر ہو گیا ہو، ممکن تو ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر مرتے وقت مسلمان ہو گیا ہو، تو ممکن تو ہے لیکن ہمیں نہ اس کا علم ہے نہ ہم اس کے پابند ہیں۔ ہم ظاہر کے پابند ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو کافر ہے وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مومن ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ ظاہر کے پابند ہیں۔ تو جو جس کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مرا یعنی کافر تھا، اور اس کے ایمان کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں، کوئی گواہی نہیں ہے، تو وہ کافر ہی شمار کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ مومن شمار ہوگا تا وقت کہ اس کے کفر کے بارے میں کوئی کنفرم یقینی بات معلوم ہو جائے۔ تو جو کفر کی حالت میں مرے گا اس کے لیے کسی قسم کی دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، اور جو ایمان سلامت اس دنیا سے لے کے گیا چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو اس کے لیے بہرحال بخشش کی دعا کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کو اس کا فائدہ قبر کے اندر پہنچے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔